حضرات، آج شب برات اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کرنے اور ان کو سورہ فاتحہ سے ایصال کرنے کا بھی دن ہے، جشن کا موقع ہے، لیکن ہمارے وہ ہر دل عزیز راجو اقتدار حسین ابن علمدار حسین صاحب، جو ہمیشہ ہر محفل میں بلکہ ہر مجلس میں عزاداری میں ایک ایسا جواں سال شخص جو بڑی دلچسپی سے انہماک سے شریک ہوتا رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ سارے متعلقین جو اس جشن میں 112 سال سے شامل ہوتے آئے ہیں، ان سارے مومنین و مومنات اور خاص طریقے سے اقتدار حسین عرف راجو بھائی ابن علمدار حسین کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید سے تلاوت فرما کے ایصال کر سکیں۔ ایسے ہر دل عزیز نوجوان بھائی کے لیے مجھے خدائے سخن میرنیز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اس وقت یہ تو نہیں یاد آ رہا ہے کہ کس مرثیے کی یہ بیت ہے، مگر یہ بیت چونکہ ایسا شعر کا لہجہ ہے کہ حضرت مسلم نے عقیل کے کسی مرثیے کی بیت ہوگی شاید، لیکن اس وقت عجیب مصرے یاد آ گئے ہیں، میں اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بیت پیش کرتا ہوں کہ ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، افسوس کہ ہم آج اکیلے ہوئے بھائی، ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، افسوس کہ ہم آج اکیلے ہوئے بھائی۔ آئیے پھر اسی ماحول کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کے پیروں کی جوتیوں سے مس ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی۔ کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ رسول کے نالین سے مس ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب پوری دنیا مل کے اگر نالین کی برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ زمین کے سارے لوگ 1.25 لاکھ انبیاء سمیت مل کے اگر رسول کی نالین کی برابری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نالین سے جو مٹی چھو جائے وہ آسمان کے اس پار چلی جائے۔ ارے نالین کی برابری نہیں ہو سکتی تو رسول کے حسنین کی برابری کیا ہوگی؟ آئیے میں پہلے ایک 4 مصرے جناب شوکت رضا شوکت کے معراج کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ اس محفل کے ماحول کی طرف تو آئیں آپ، کہ خاک پر نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، خاک پر نور کی مورت کو، خاک اور نور اور مورت بنایا ہے، دیکھیے، خاک پر نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، اپنے معبود کی صورت کو علی کہتے ہیں، اپنے معبود کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ہم سے معراج کے پردے کی حقیقت سنیے، ہم مشیت کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ ہم سے معراج کے پردے کی حقیقت سنیے، ہم مشیت کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ ایک معراج تو یہ ہو گئی کہ جہاں شہزادی زہرا کا نور لینے کے لیے میرے اللہ نے میرے اپنے حبیب کو بلایا اور شہزادی کا نور عطا کیا، کیونکہ مچھلی گاؤں میں شہزادی کونین کا بھی جشن ہوتا ہے۔ ایک معراج اور ہوئی ہے، وہ معراج مسجد میں ہوئی ہے، اور مسجد میں آپ ہیں قسم خدا کی، آپ یہ دیکھیے کیا شان ہے۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، محراب میں صاحب معراج، پشت پر حاصل معراج۔ ارے مچھلی گاؤں والوں، 4 جملے نہیں ہیں، 1 گھنٹے کی مجلس ہے جو میں نے پڑھ دی۔ پھر سے جملے دہراؤں شاید یاد آ جائیں۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، مصلی پر صاحب معراج، پشت پر حاصل معراج۔ یہ ہے، پہلے آپ نے غور سے سنا نہیں تھا، ورنہ آپ کوئی بھی جملہ نہیں ضائع جانا دیتے، مجھے یقین ہے قسم خدا کی۔ اور یہ میرا دایاں بازو بہت مضبوط ہو گیا، بایاں بازو اب بھی اسی طرح کمزور ہے۔ وہی جملے پڑھوں یا کچھ اور جملے بدل دوں؟ اب کی بار آپ کے لیے، اچھا میں آپ کے لیے مصرے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول اسلام مسجد میں ہیں، نماز میں ہیں، اور مسجد میں 2 طرح کے نمازی ہیں، کچھ آنکھوں میں سرما لگائے، بریلوی چھاپ، دیوبندی چھاپ، اور کچھ ہمارے جیسے۔ کچھ نے کہا جانے دو، جانے دو، حسین ٹوکے جائیں گے۔ کچھ ہمارے جیسے لوگ مسجد میں تھے عقیدے والے، انہوں نے کہا آنے دو، رسول روکے جائیں گے۔ اب کے برابر سے
بتا سکے جو جناب جرار اکبر آبادی صاحب کے مصرے پڑھ کے میں آواز دوں گا، اگلا سلسلہ شروع کروں گا، کہ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، کسی کی ذات وہ میزان ہی بنا نہ سکی، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے، بتا سکے جو زمانے کا وزن صبر حسین، کسی کی ذات وہ میزان ہی بنا نہ سکی، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی۔ بڑے شعراء کرام ہیں اور عریضے کا بھی موقع ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں بھی نظامت کروں لیکن شعراء کو پورا موقع ملے، مگر آئیے بڑے ہی فخر کی بات ہے ہمارے درمیان ایسی بزرگ شخصیت موجود ہے، ایسا دانشور موجود ہے جس پہ دانشوری کو ناز ہے، ایسا ادیب موجود ہے جس پہ ادب کو ناز ہے، ایسا خطیب موجود ہے جس پہ خطابت کو ناز ہے۔ میرے براہ راست استاد نہ صحیح لیکن کسی بھی مشکل میں میں استاد بنا لیتا ہوں اور ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ آپ کے اوپر کم سے کم 400 صفحات کی کتاب مرتب ہو چکی ہے، انشاءاللہ شائع ہونے والی ہے، یعنی ایسی شخصیت جس کے اوپر 400 صفحے ایک ساتھ ایک کتاب میں لکھے گئے، اگر میں اس وقت بولنے پہ آ جاؤں تو پھر محفل تو صبح ہی شروع ہوگی، اس لیے میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے بغیر کچھ نہایت ہی انکسار اور سادگی کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ، کہ چونکہ وہ میزبان ہیں اور انہی کی آواز پہ تمام شعراء کرام حاضر ہو جاتے ہیں اور اس محفل کا علمی، ادبی، فکری اور مذہبی تقدس برقرار رہتا ہے، وہ وقار باقی رہتا ہے۔ ایسے بزرگ کی ذات اور ہستی ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے۔ میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا ایسی شخصیت سے کہ جس کے اندر شعر و ادب کا ایک ایسا، اچھا یہی نہیں کہ عربی اور فارسی اور انگریزی ادب پہ، بلکہ ہمارا جو اودھی ادب ہے، ہمارا جو برج ادب ہے، ہمارا جو بھوجپوری ادب ہے، اس پہ بھی جو کام ہے پروفیسر فضل امام صاحب کا، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ صرف یہ کہنا ہے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والا اگر وادی کے لوگوں سے خطاب کرنا چاہے تو چوٹی سے چلائے گا، وادی کے لوگ نہیں سن پائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وادی میں اتر کے وہ ان کے لب و لہجے میں بات کرے، اس لیے ان کا علمی وقار اپنی جگہ، لیکن ہم جیسے کم سخن یا نا سخن شناس کہہ لیجئے، ان سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے امید فاضلی کے ایک بند سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہے جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ سرور نواب سرور صاحب کی اس ربائی کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں پروفیسر فضل امام صاحب کا، وہ تشریف لے آئیں اور اپنے صدارتی کلمات اور خطابت سے ہمیں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، سماعتوں کو روشن فرمائیں، اور اس کے بعد ہم سخن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج کی شب جو ہے ولادت برسات امام عصر ہے، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اس محفل کا اہتمام و انعقاد اس آبادی کی 3 بزرگ شخصیتوں نے کیا تھا، اور معلوم نہیں کس خلوص سے دل سے انہوں نے کیا تھا کہ 112 سال ہو جانے کے بعد بھی یہ محفل اسی آب و تاب سے قائم ہے۔ آئیے ان کے سارے ثواب کے لیے سے سب سے پہلے حکیم مولوی سید اظہار حسین صاحب کربلائی اور حکیم مولوی سید اعجاز حسین صاحب قبلہ اور جناب الحاج ابو الحسن صاحب مرحوم مغفور، یہ 3 حضرات تھے جنہوں نے اس محفل کی بنیاد ڈالی تھی۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ بات سورہ الحمد اور 3 بات سورہ توحید پڑھ کر کے ان کی ارواح کو
सलवात पढ़िए मौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबना सय्यदना व नबीना व शफीना व अबुल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनहुम मिन हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वअस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून सलवात कुरान मजीद की ये आयात हैं जिसमें इरशाद हो रहा है खालिक़ कायनात का कि अल्लाह वली बनता है, मालिक बनता है, निगहबान बनता है, सरवर बनता है उनका जो साहिबान ईमान है। और जब अल्लाह वली बनता है, मालिक बनता है, सरवर बनता है, निगहबान बनता है तो उन्हें जुल्मतों से निकाल करके नूर के जादे पर गामजन कर देता है। और वो लज़ीना कफरू और जो साहिबान कुफ्र हैं उनके मालिक, उनके सरपरस्त, उनके निगहबान तागूत होते हैं और वो ये करते हैं कि उन्हें नूर से निकाल करके जुल्मत के रास्ते पर गामजन कर देते हैं। इब्तिदाए तारीख़ बशरियत से लेकर आज तक यही दो जादे हैं जिस पर तारीख़ बशरियत, सफ़र बशरियत जारी है। एक नूर का जादा है, एक जुल्मत का जादा है, एक रोशनी का रास्ता है, एक तारीकी का रास्ता है। यही दो रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और ये रास्ते क्या है, ये मुखालिफ समतों में, ये रास्ते मुतवाज़ी नहीं हैं, पैरेलल नहीं हैं, समानांतर नहीं हैं कि साथ साथ चल रहे हैं, बल्कि रास्ते एक जादा है नूर से जुल्मत की तरफ, एक जुल्मत से नूर की तरफ। तो जब दो जादे अलग अलग हैं, मुखालिफ समतों में हैं, तो मंजिल एक नहीं हो सकती है। मुखालिफ समतों की मंजिल एक नहीं होगी, समत वो मंजिल भी अलग होगी। इसलिए याद रखिए कि खालिक़ कायनात ने नूर और जुल्मत का जो बुनियादी तस्वीर पेश किया है वो शऊर हयात इंसानी को महमेज करता रहेगा। और जब फ़िक्र इंसानी अज़मतों पर पहुँच जाएगी तब उसे जाकर के नूर का इरफान होगा। और जब इरफान नूर हो जाएगा तो सदाकत का की पहचान भी हो जाएगी, हक़ानियत समझ आ जाएगी। और आज के इस दौरे जुल्मात में जबकि मशरिक़ और मग़रिब में आग लगी हुई है, इंसानियत एक तबाही के दहाने पा चुकी है, बारूद की सुरंगों पर इंसान जी रहा है। ऐसे आलम में तो ऐसे नूर की ज़रूरत है जो हकीकतों को बताए कि इंसानी ज़िंदगी में अमन कैसे कायम कर सकती है, सुकून कैसे कायम कर सकता है, आशिकी कैसे कायम की सकती है। और सिर्फ मज़हब इस्लाम ही में नहीं उसके नूर की आमद की इत्तला है, बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी है, यहाँ तक कि ईसाईयत में भी है, बुद्धिज़्म में है, और हिंदू धर्म की ऋग्वेद के 10वें स्कंध में भी है कि जब संपूर्ण संसार में अशांति फैल जाएगी तो एक ऐसा ईश्वर का दूत आएगा जो दुनिया को शांति से भरपूर कर देगा, जहाँ सुकून होगा, जहाँ चैन होगा, जहाँ ईमान होगा। ये वो पैगाम है, ये वो नूर है जो फ़िक्र इंसानी को उस अज़मतों तक ले जाता है जहाँ जुल्मतें से दूर हो जाएगी। मगर इंसान का नसीब ये है कि उस जुल्मतों में ठोकरें खाने में यकीन रखता है। लेकिन याद रखिए कि लफ्ज़ इंसान भी बड़ी अज़मतों का हामिल है। लफ्ज़ इंसान यूँ नहीं बन सकता है, जब तक उन्स नहीं होगा इंसान नहीं बन सकता है। ये सिर्फ पैकरे बशरियत में आ जाना इंसानियत नहीं है। लिबास के वज़ा कता का नाम इस्लाम नहीं है, इंसान नहीं है। ये तो दर्जी की करामत का नतीजा है कि हम मुहज़्ज़ब नज़र आ रहे हैं। मगर याद रखिए कि न लिबास इंसान को अजीम बना सकता है, न उसके वज़ाक़ता बना सकती है। इंसान की शराफत का जो म्यार है वो उसको अज़मतों की तरफ ले जाता है। मगर हम नफ्सानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो गए हैं। हम
اندھی تقلید میں یقین رکھتے ہیں، اور جب اس دور حاضر میں انسانی ذہن اتنا فکر مند ہو چکا ہے، تفکرات کی دنیا میں کہیں آگ لگائی جا رہی ہے، انسانیت اور اسلام کے نام پر تباہی و بربادی کو لایا جا رہا ہے، تو ضرورت ہے ایک ایسے ہادی کی، ایک ایسے نور کی جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کر کے زیادہ نور پر رمضان کرا دے، اور اسے ہادی کی ضرورت ہر دور میں رہے گی، اور کوئی دور ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہادی سے خالی ہو۔ اگر کوئی دور اللہ کے ہادی سے خالی ہو جائے گا تو دور نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کائنات کا قائم رہنا ہی، کائنات کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے۔ وجود کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے، اور بقائے کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بقیت اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں موضوع ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فکر انسانی ہے کہ ہر انسان امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مگر دلوں میں اتنی ہماری بے ایمانیاں ہیں، خصومتیں ہیں کہ مجھ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ آج اس دور میں جو انسانی بہت ترقی ہو چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اطلاعات اپنے بام عروج پہنچ چکی ہیں، اور سوچنا پروद्योगिकी کے اس کال میں انسان بھٹک رہا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی اطلاع ہوتی ہے، اطلاع کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی اس کی بنیاد نالج پہ ہوگی۔ سوچنا کا آدھار گیان ہوتا ہے، تو جو بھی اطلاع ہے اس کی بنیاد علم ہے، اور علم کی بنیاد شعور ہے۔ اگر شعور ناپختہ ہے تو علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں درس دیتے رہے ہیں، درجہ بھی وہی ہے، اوقات بھی پڑھانے کے وہی ہیں، نصاب تعلیم بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہے، سب وقت وہی ہے، وہی پڑھایا جا رہا ہے، مگر جس میں شعور ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ کسب حاصل کرتا ہے۔ اس کے کسب نور، جب شعور نہیں ہے تو اس میں وہ اکتساب کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رہتی ہے، تو کوئی اول درجے میں پاس ہوتا ہے، کوئی دوم درجے میں پاس ہوتا ہے، کوئی سوم درجے میں پاس ہوتا ہے، کوئی انفیئر مینس کے الزام میں پکڑا جاتا ہے۔ تو اس سے نہ استاد پہ حرف آتا ہے، نہ کتاب پہ حرف آتا ہے، نہ دانشگاہ پہ حرف آتا ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ محمد عربی کے بارگاہ میں بیٹھنے والے سب برابر تھے، اپنے شعور کے اعتبار سے کوئی میثم بن گئے، کوئی سلمان بن گئے، کوئی آج تک مسلمان نہیں بن سکا۔ اور آج کا وہ ہادی جس کی شب ولادت باسعادت ہے، یہ وہ ہے جس کی اطلاع کم از کم 1300 ریفرنسز کتب تاریخ و سیر موجود ہیں۔ علماء کرام تشریف علماء فاضل حضرات ہیں، 1300 سے زیادہ ریفرنسز کتب تاریخ و سیر موجود ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ سلیمان قندوزی ینابع المودت 434 صفحے پر لکھتے ہیں کہ جب ان کے ظہور ہوگا تو پرچم پہ لکھا رہے گا البیت للہ، یعنی اللہ کے نام پر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ تو نام خدا پر جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے وہ وجود خدا کی دلیل بن کر کے آئے گا کہ ثبوت استقرار ہی سرکار برقرار ہونے والے ہیں۔ تو اب یہ یخرجونہم کا جو لفظ ہے، یخرجونہم ہے یا یخرجونہم، یہ علماء تشریف فرمائے عربی کے اعتبار سے صیغہ مضارع ہے۔ صیغہ مضارع وہ ہوتا ہے جس میں استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظلمت سے اور نور سے ظلمت سے نکالے جا رہے ہیں، تو جو کفار ہیں ان کے مالک طاغوت ہیں، تو جب طاغوت ان کے مالک ہیں، سرپرست ہیں، نگہبان ان کے ولی ہیں، تو آج تک وہ طاغوت بھی موجود ہیں اور وہ کفار بھی موجود ہیں، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہوں، چاہے طالبان کی شکل میں ہوں، چاہے القاعدہ کی شکل میں ہوں۔ جو بغدادی قاعدہ تک نہیں جانتے وہ القاعدہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں، ہم لوگوں کا کام یہ بولنا شعراء کرام و آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محفل پاک اور اس میں فاضل حضرات کا تشریف فرما ہونا اس بات کا وجود اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محفل 112 سال سے قائم ہے۔ کوئی محفل
50 سال 40 سال میں جتنے بھی اٹھے دم توڑ دیا کرتے ہیں. 112 سال سے متواتر اور براہ راست میں ہر سال تواتر سے ترقی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے بانیوں کی کیا خلوص نیت تھی. یہ ان کا خلوص ہے جو آج بھی زندہ ہے. اور چونکہ 112 سال ہے تو ان 12ویں امام کی شب ولادت بھی ہے. اس لیے ظاہر کہ آپ حضرات کو مبارک ہو اور ہم سب لوگ مل کر کے دعا کریں کہ ظہور امام میں تاجر ہو اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہوں. مگر ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں. ہم اگر کفر و نفاق سے گھرے رہیں گے تو ظاہر کہ آج جو ہم لکھنؤ کے جو حالات دیکھ رہے ہیں علماء کرام کے بخدا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ظاہر کہ علماء سو علماء باطن کی جو بحث چلتی ہے تو علماء سو جو امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو کہیں گے آپ کی کیا ضرورت, ہم تو موجود ہی تھے. تو یہ علماء جو علماء سو ہیں بنام عالم دین بنے ہوئے جو ناواقف دین ہیں, ناواقف دین عالم دین بن جائیں تو ظاہر ہے کہ صورتحال یہی ہوگی کہ امام زمانہ کا ظہور اب جلد ہونے والا ہے. اور ان کے ذوالفقار مرتضوی سے ان کے سر قلم ہو کر کے بتائیں گے کہ تم جو دین کے نام پر اسلام کو برباد کر رہے ہو وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو محمد کا پالا ہوا ہے. دین وہ جو حسین نے ٹھہرایا ہوا ہے. دین وہ ہے جو شعور و صداقت کا امین ہے. اور ظاہر کی دور میں بھی ضرورت ہے ایسے ہی ایک نور کی جو شمال میں, جنوب میں, مشرق میں, مغرب میں امن و سکون کا ذریعہ بہا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.